الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بچوں کو نصیحت فرمائی، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اس کا بیان چل رہا تھا، اور انہوں نے جو نصیحتیں کی اپنے بچے کو کہ بیٹا تم شرک نہ کرنا، اس کے اوپر بات ہوئی تھی پچھلے ہفتے کہ جو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ کسی کا حق ہے اس سے چھین کر دوسرے کو دے دینا، یہ ظلم ہے۔ تو عبادت کا حق تو اللہ ہی کا ہے، اور پھر دعا کا حق بھی دعا اللہ ہی سے مانگی جائے، اور ہر مسئلے میں اللہ ہی کو پکارا جائے۔ ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہر مسئلے میں آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہر نماز میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات سامنے آئی تھی، اور پھر درمیان میں ایک، چونکہ مشرکین بھی حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک دانشمند انسان مانتے تھے، مشرکین مکہ، تو وہاں پر جب بعض لوگوں نے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کی، تو فرمانبرداری میں کرتے کرتے یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، بتوں کی عبادت کرو، اسلام قبول نہ کرو۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں شروع کی، تو درمیان میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے متعلق بھی لے آئے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے وصیت کی تھی انسان کو، حضرت لقمان علیہ السلام کو، اور ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، دانائی دی، اور ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو گے، فرمانبرداری کرو گے، ان کی بات مانو گے، تو ہم ہی تو ہیں۔ اگر ہم لقمان کو دانائی نہ دیتے تو کبھی وہ نصیحت کرتے؟ اور اگر ہم انسان کو نہ کہتے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کبھی یہ کرتا؟ تو جب ہی ہم ہی کہتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تمہیں شرک کرنے کا کہیں تو ان کی بات نہیں مارنی، اگر تمہیں شرک کرنے، اللہ کی نافرمانی، اصل میں اللہ کی نافرمانی کرنا بھی ایک طریقے سے شرک ہے۔ مثال کے طور پہ ماں باپ کسی بھی نافرمانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ داڑھی نہ رکھو، وہ کہتے ہیں کہ سود لو، وہ کہتے ہیں کہ گانے بجاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ڈانس کرو، اور جتنے بھی گناہ ہیں، سود رشوت کا کام کرو، سٹھے کا کام کرو، کوئی بھی ایسا کام، اور مخلوط جگہوں پر جاؤ، تو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی ہو، ایسی نافرمانیوں میں شرکت کرنا اور ان کی بات ماننا قطعاً جائز نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تم پر زور دیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، فَلَا تُطِعْهُمَا۔ تو اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کب تک کرنی ہے، کہاں تک کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو والدین کی اطاعت ہر معاملے میں کرنی ہے، اور یہ فرض ہے جو ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ ماں کی اطاعت بھی کرنا فرض، باپ کی اطاعت کرنا بھی فرض، کب تک؟ موت تک۔ ہر جائز کام میں ان کی بات ماننا یہ فرض ہے اولاد پر۔ طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں، جمعے والے دن بھی ایک نوجوان نے بڑی عجیب و غریب باتیں کہیں،
پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ماں باپ کا کیا تھا، ماں باپ تو ایک طرح سے بس ماں باپ نے تو بس اپنی ضرورت پوری کی اور ہم وجود میں آ گئے، انہوں نے ایسا کیا کیا؟ وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، تو ہم تو اپنی جان بچائیں گے، اگر ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہم ان کی بات مانیں گے، اور سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، بلا وجہ ان کی باتیں سن سن کے ذہنی ٹینشن لینا اور اپنے آپ کو پریشان کرنا، اپنی صحت خراب کرنا، جان بچانا تو فرض ہے، اپنی صحت کے معاملے تو اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ رب العزت ہی نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو اگر میری نافرمانی کا کہتے ہیں اور میری کسی گناہ کے کرنے کا کہتے ہیں تو بات نہیں ماننی، البتہ اگر والدین کافر بھی ہوں اور ماں باپ اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جب بات کرو تو نرمی سے کرنی ہے، جب خرچہ مانگے تو خرچہ دینا ہے، جب وہ تم سے کوئی بات کریں تو چلا کے بھی نہیں بولنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات ان کی اللہ کی نافرمانی میں نہیں ماننی۔ تو ماں باپ کی اطاعت کرنا یہ فرض ہے، اور یہ بتایا جائے بچوں کو کہ اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو تم نے فرض کو ذبح کر دیا۔ اور اگلی بات یہ فرمائی تھی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اور ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو کہ جو لوگ مجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا رخ میری طرف ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ ہی چلا کہ صرف اپنے قرآن اور حدیث کے ذاتی مطالعے پر بھروسہ مت کرو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو لوگ اللہ کے یہاں مقبول بندے ہیں، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، جن کا علم راسخ مانا ہوا ہے، جن کی اتباع ایسے لوگوں اتباع میں ایک عرصے سے مجمع چلتا چلا آ رہا ہے، ان کی بات مانتے چلے جاؤ۔ تو اس سے مفسرین نے لکھا ہے پتہ چلا کہ اپنے ذاتی مطالعے پر اور اپنے ذاتی ایجوکیشن جو اس نے قرآن اور حدیث کی حاصل کی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اپنی ذاتی رائے سے کوئی نئی بات کہنا جس کی شرح اور تشریح ہمارے بڑے علماء نے نہیں کی ہے، یہ غلطی ہے۔ اور قرآن کے اندر ایسے بہت ساری بلکہ بے شمار چیزیں ایسی نکل آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں واضح طور پہ بیان فرمایا کہ من قال فی کتاب اللہ برأیہ، کہ جو اللہ کی کتاب میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، فاصاب، اور اس نے صحیح بات کہی، اپنی رائے سے کہی اور صحیح بات بھی کہی، فقد اخطأ، اس نے پھر بھی گناہ کا کام کیا۔ یہ اخطاء سے مراد بعض حضرات کو عربی آتی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں غلطی کی، غلطی گناہ کیوں کیا، آپ نے گناہ کیوں کہا؟ فقد اخطأ، تو اس نے غلطی کی، یہ غلطی کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس نے گناہ کیا۔ جی ہاں، تو غلطی کا ترجمہ نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ کا ترجمہ ہوگا یہ، کیونکہ قرآن میں بھی ان قتلہم کان خطئا کبیرہ، یہاں بھی فرمایا خطئا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ اور سورہ الحاقہ کے آخر میں بھی یہی لفظ آیا ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ گار تھا کہ جس نے لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا نہیں کہا اور اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی، تو یہ بھی گناہ گار، تو یہ خاطئہ۔
کا جو لفظ ہے یہ گناہ کے معنی میں آتا ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن حکیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اونچا کرتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے، یہی کتاب اس کے ہاتھ میں ہوگی، بہت ساروں کو اللہ پست کر دیتا ہے، نیچا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ تو وہ دنیا کے بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی ذلیلوں میں شمار ہوں گے۔ تو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو ضرور پڑھیں، لیکن اپنی رائے سے کوئی بات ہرگز اس میں شامل نہ کریں، تو اس پر وعید بڑی سخت ہے۔ اور دیکھیں قرآن حکیم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، واتبع سبیل من اناب الی، اور اتباع کریں۔ اتباع کس چیز کی ہوتی ہے؟ جب سامنے کسی کا چلا ہوا راستہ ہو، سامنے کسی کا بتایا ہوا کوئی ٹریک ہے، تبھی تو اتباع ہوگی، پیروی اسی وقت ہوگی۔ واتبع سبیل من اناب الی، اسی کے مطابق چلیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ پھر یہ بات آئی تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت یہ کی کہ دیکھو بیٹا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، کوئی دانہ تم نے چٹانوں میں کیا ہو، وہ چٹانوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، آسمانے میں ہو، زمین میں ہو، اللہ کل قیامت کے دن اسے لے آئے گا، حاضر ہوگا۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی دانہ ہو، تنہائیوں میں کیا ہو، چھپ کر کیا ہو، اندھیروں میں کیا ہو، جالے میں کیا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا اسے، قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی خیانتوں کا، آنکھوں کی خیانت کا اللہ کو نہیں پتہ۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا تھا اور کس نیت سے دیکھ رہا تھا اور کیوں نگاہ ڈال رہا تھا، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اور دلوں میں چھپے ہوئے جو بھید ہیں، جو راز ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور کوئی عمل کوئی چٹان میں کیا ہو، آسمانوں اور زمین میں کیا ہو، سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور ان کو سب مل جائے گا جو انہوں نے کیا ہوگا، حاضر، اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ حاضر کر دے گا، تو اس سے ڈرایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بہت باریک بین ہے، باریک بین یعنی بہت باریکی دیکھنے والا، لطیف خبیر، بڑا باخبر ہے۔ تو اب یہ بات تفصیل سے سامنے آئی تھی کہ ہم اپنے بچوں کے اندر کیسے اللہ کا دھیان پیدا کریں، اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو ہم یہ کہیں کہ دیکھو بیٹا، دعا پڑھ لو سونے کی، اور 3 دفعہ یہ کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ اور اگر آیتیں یاد ہوں تو آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے اسے۔ تو یہ آیتیں پڑھ کر ہم ان کو سنائیں اپنے بچوں کو۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کا دھیان ہمیں نصیب ہو۔ ابھی بھی اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے والا بھی اور سننے والا بھی اس دھیان سے کہیں اور اس دھیان سے سنیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اور آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہاں سے شروع کرنی ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، حضرت لقمان نے بچے سے کہا
اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو۔ تو بچے کو نماز قائم کرنے کا حکم کر رہے ہیں۔ اس بچے کا نام تفسیر بغوی میں انعم آتا ہے یا مشکم، انعم نام تھا یا مشکم، کاف پتلا کاف، مشکم انعم۔ تو اپنے بیٹے انعم سے کہنے لگے بیٹا انعم نماز قائم کر۔ تو نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک، نماز قائم کرنے میں پہلی بات یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقرر کی گئی ہے اپنے وقت پر۔ اپنے وقت پر نماز کو ادا کرنا، تو بچہ تو ماں کو دیکھتا ہے، ہر وقت ماں گھر میں ہے۔ تو اگر ماں یہ دیکھے گی کہ ہانڈی پکانا زیادہ ضروری ہے، سلاد کاٹنا زیادہ ضروری ہے، پوچھا لگانا زیادہ ضروری ہے، نماز تو پھر پڑھتے رہیں گے بعد میں، اور بچوں کو سنبھالنا زیادہ ضروری ہے، نماز کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ تو پھر یاد رکھیں بچہ لاشعوری میں صرف دیکھ کر ہی اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے، کن چیزوں کو مقدم کرنا ہے، کن چیزوں کو مؤخر کرنا ہے۔ یہی ماں اپنے سارے کام، بہت زیادہ مصروفیت ہے اور بہت سارے کام گھر کے پھیلے ہوئے ہیں، مہمان آنے والے ہیں اور یہ پکانا ہے وہ پکانا ہے، یہ سیٹنگ کرنی ہے، یہ ڈیکوریشن کرنی ہے، یہ ٹیبل سجانا ہے، یہ پلیٹیں رکھنی ہے، کئی کام ہیں، بچوں کو تیار بھی کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز کے نکلنے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے نا، قضا ہونے کا وقت، تو اس وقت یہی عورت، یہی ماں سارے کاموں کو چھوڑ کر، کیونکہ نماز کا وقت نکلنے والا ہوتا ہے، نماز ادا کر رہی ہوتی ہے۔ تو ابھی تو کام ختم نہیں ہوئے، تو وہ کام بھی کر لیتے پہلے، کام تو ختم نہیں ہوئے، اب نماز کو مقدم کیوں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ نماز کو مقدم کیا جا سکتا ہے ہر کام پر۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ ٹھان لے، سب سے پہلے تو ماں ٹھانے کہ جب اذان ہوگی، یا جیسی ہی عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، اذان تو یہ مردوں کو مسجد بلانے کے لیے ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے اس جملے میں۔ اذان مردوں کو مسجد بلانے کے لیے ہے، اور پھر دوسرا نمبر کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یہ بتانے کے لیے۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز میں ہے حی علی الصلاۃ، آؤ ادھر آؤ، ادھر آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، ادھر آؤ، کامیابی دنیا آخرت کی یہاں ہے۔ تو یہ مردوں کو بلایا جا رہا ہے، عورتوں کو نہیں بلایا جاتا مسجد، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے سبق۔ عورتوں کو مسجد نہیں بلایا جاتا، یہ اذان جو شریعت میں ہے یہ مردوں کو بلانے کے لیے ہے۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے، اس سبق کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ماں یہ ٹھان لے کہ اذان ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے نماز پڑھ کر دکھانی ہے اپنے بچوں کو۔ جی ہاں دکھانی ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ تربیت ہے۔ تربیت کے لیے تو ماں باپ کو چاہیے کہ رکوع سجدہ بھی بچوں کو دکھائیں لمبا کر کے، رکوع لمبا ہوا ہو، سجدہ لمبا ہوا ہو، یہ ریاکاری نہیں ہے، قطعاً یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ بچوں کی تربیت ہے۔ کریں گے تو ہم اللہ ہی کے لیے، لیکن بچوں، اگر بچہ ہی دیکھے گا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر، تو کہے گا ہاں سجدہ یوں بھی ہوتا ہے۔ وہ دیکھے آپ نے کچھ نہیں کہا، وہ پڑھے گا یوں ہی۔ لیکن ایک بچے نے ہمیشہ سے ماں کو دیکھا کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سجدہ ہوا ہے، سبحان ربی الاعلی 5 دفعہ کہہ کے اٹھتی ہے۔ پھر جو جلسہ تھا
دو سجدوں کے درمیان جلسہ جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. اس میں بھی اس نے پڑھا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. پھر گئی سجدے میں سبحان ربی الاعلی. یہ ہو رہی ہے نماز. نماز سکھائیں اپنے بچوں کو، پتہ نہیں کیا کیا سکھا دیا، چمچہ پکڑنا، پلیٹیں اٹھانا، ڈیکوریشن کرنا، کپڑے اپنی الماری میں لگانا، اور پتہ نہیں کیا کیا سکھا دیا. کیا نماز سکھائی؟ وقت پر نماز پڑھنا اور تسلی سے نماز پڑھنا، کیونکہ سارے مسائل کا حل وہ نماز میں ہے. اسی طرح یہ بچہ بچپن سے ہی باپ کو دیکھے گا مسجد جاتے ہوئے. اگر یاد رکھیں یہ باپ مسجد نہیں جائے گا بچپن سے، بچے کو جا کر نہیں دکھائے گا، تو بھول جائیں کہ بچہ مسجد جائے گا. یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ چاہے تو کبھی دکھا دیتے ہیں. بسا اوقات دوستوں کی محنت ہو جاتی ہے، بسا اوقات محلے والوں کی محنت ہو جاتی ہے اولاد پر، تو اولاد مسجد جانے والی بن جاتی ہے. کبھی جمعے میں کوئی بات سن لی، دل میں آ گئی، تو اولاد چلی جاتی ہے مسجد. لیکن جو اصل ضابطہ قانون ہے وہ یہ نہیں ہے. تو جو سکھایا جائے گا وہ کریں گے بچے. تو ماں اور باپ یہ ٹھان لیں کہ نماز کی اہمیت اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا، تو نماز قائم کر کے ان کو دکھائیں. تسلی والی نماز، وقار والی نماز، بچوں والی نماز نہیں. کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی کان میں خارش، کبھی ناک میں خارش، کبھی داڑھی میں کے بال سیٹ ہو رہے ہیں، کبھی کپڑے سیٹ ہو رہے ہیں. بچوں والی نماز ہے یہ. چھلانگیں لگا رہے ہیں، چھلانگ لگائی سجدے میں چلے گئے، چھلانگ لگائی اور ایک دم کھڑے ہو گئے. یہ کیا چھلانگے؟ اچھلنا کودنا نہ ہو. وقار والی نماز، ٹھہر ٹھہر کر نماز، جان ہو نماز میں. آپ یقین کریں ہماری نماز صحیح ہو یا نہ ہو، یہ بچہ جب 5 سال کی عمر سے 6 سال کی عمر سے دیکھے گا نا، اس کی نماز میں جان پڑ جائے گی، ہماری نماز میں جان ہو یا نہ ہو. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بقیع میں مدفون ہیں، جنت البقیع میں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے اپنی 4 چیزیں نماز میں درست کر لیں، اس کی نماز درست ہو جائے گی اور اچھی ہو جائے گی. نمبر 1 قوما، رکوع اپنا نمبر 1 رکوع، اس کے بعد قوما آئے گا. رکوع آرام سے کریں، کم از کم دیکھیں یہ 3 تسبیحات جو ہے نا، 3 تسبیحات پڑھنا، یہ کتابوں میں لکھا ہے یہ آخری حد ہے. آپ 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، اور دل لگا کے پڑھیں. نماز میں آج دل نہیں لگا. دیکھیں نا، کسی کی عمر ہو گئی 15 سال، کسی کی عمر ہو گئی 25 سال، کسی کی عمر ہو گئی 35 سال، 45 اور 55 اور 65 اور 75. نماز میں دل نہیں ہے. وہی جو بچپن میں سیکھی تھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، آج 30-40 سال بعد بھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یہ کیا بات ہے؟ زیادتی ہے. 5 دفعہ کریں، 7 دفعہ کریں، 10 دفعہ پڑھیں. کیا فرض نمازوں میں بھی؟ جی ہاں، فرض نماز ہی کی بات ہو رہی ہے. نوافل میں تو اور بھی زیادہ کریں. لمبی کریں نماز کو لمبا کریں، دل لگے نماز. دیکھیں جن کا اللہ کی قسم نماز میں دل لگا ہے نا، تو پھر ان کی نماز لمبی ہوئی ہیں. سب کچھ یہ رہ جائے گا، نماز ساتھ جائے گی. یہ تو یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر. تو مولانا فرماتے تھے ایک رکوع درست کر لو، رکوع لمبا کریں تسلی سے. دوسرا قوما، تیسرا سجدہ، اور چوتھا جلسہ. اب یہ صحیح کیسے ہوگا کہ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو 5 دفعہ شروع کر دیں. 5 دفعہ تو ہر جوان اپنے بچوں کو بچپن سے 5 دفعہ پہ لے کر آئیں. انشاءاللہ جلدی بھی کہے گا تو رکوع ذرا سلیقے والا ہوگا، اس کا سجدہ ذرا سلیقے والا ہوگا. دیکھیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو ٹائم تو لگا نا تھوڑا سجدے میں، پڑھا تو رہا وہ کم از کم کچھ سجدے میں. بچوں کو بتائیں بچپن سے، بیٹا 5 دفعہ 5 ٹائمز
آپ کہیں گے اس کو، کہیں بیٹا 5 نمازیں ہوتی ہیں نا تو 5 دفعہ آپ کہیں گے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء تو 5 دفعہ رکوع میں تسبیح کہیں، یہ کم سے کم ہے، ورنہ آپ 10 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 15 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 20 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، جتنا لمبا رکوع کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نمازیں آپ دیکھیں جن کے ہم نام لیوائیں۔ ایک مرتبہ فرماتی تھی حضرت عائشہ کہ آج تو میری رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع میں، دل لگا ہوا تھا نمازوں میں، آج کی رات میری سجدے کی رات ہے، آدھی رات ایک سجدہ، آدھی رات دوسرا سجدہ، پڑھیے سجدے میں۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا عجیب سے لگ رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے، ان کا انتقال ہوا تو فرماتے تھے کہ میں نے 1 گھنٹے کا سجدہ کرنا شروع کیا رات میں، تو پھر کیونکہ بڑھاپا تھا نا تو پھر قوا جواب دے گئے، تو پھر میں نے 20 منٹ کا سجدہ شروع کر دیا، 20 منٹ کا سجدہ۔ ہم تو 1 منٹ کا سجدہ نہیں کرتے، کوشش کریں گے 1 منٹ کا سجدہ کرنے کی، کریں 1 منٹ کا سجدہ کریں، 1 منٹ کا رکوع کریں۔ وہ اس عمر میں دیکھیں نا 81 82 سال میں ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے تو اتنی محنت کی نماز پہ، نماز بنے گی۔ ہم 1 منٹ کا رکوع کریں، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ساری زندگی کتنی کوتاہی کی ہے نماز پڑھنے میں۔ تو نماز بنائیں، اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں، اور بچوں سے یہ مائیں جب کہیں گی نا بچوں سے بیٹا امام صاحب سے مل کر آنا، مصافحہ کر کے آنا، سلام کر آنا، ان سے دعائیں لے کر آنا، اور جو نیک لوگ ملے نمازی ملے ان کو بھی سلام کر آنا، تو اس سے تعلق بڑھے گا، بچے کا شوق بڑھے گا، دل میں اہمیت آئے گی، تو دین کی بات ان کے کانوں میں جائے گی، قرآن کی بات حدیث کی بات ان کے کانوں میں جائے گی، وہ بیٹھیں گے۔ بیٹا وہاں دین کی بات کہیں ہو رہی ہو، درس قرآن ہو رہا ہو، اس میں بیٹھنا اہتمام سے، ماں کا اتنا کہنا کافی ہے، بچہ بہت کچھ سیکھ کر آئے گا۔ جب جمعہ آئے تو جمعے میں بچے کو یعنی آدھا پونا گھنٹہ پہلے، جمعے کی نماز 1:45 ہوتی ہے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے بھیج دیں مسجد کہ بیٹا وہاں جا کر غور سے امام صاحب کی بات سن کر آنا، اور پھر ہمیں بھی بتانا انہوں نے کیا کہا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچوں کو سکھانے کی۔ مسجد کا عادی بنائیں، بچوں کو بچپن سے مسجد کا عادی بنائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب ان کی عمر 7 برس کی ہو جائے، اور وضربوہم علیہا وهم ابناء 10 سنین، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔ یہ صاف ارشاد فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو ہماری کوتاہی ہوتی ہے بچوں کو نماز کا حکم کرنے کے معاملے میں۔ 7 سال کی عمر ہو گئی اور اگر باپ کہے بیٹا نماز پڑھنی ہے، چلو نماز کے لیے فجر میں اٹھو، تو بسا اوقات ماں کہتی ہے کیوں اتنی سختی کریں، بھی تو بچہ ہے، 7 سال کا تو ابھی ہوا ہے۔ لیکن آپ نے اس کو ہلانا ضرور ہے، رات کو ترغیب ضرور دینی ہے، سمجھانا ضرور ہے، تو کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، تو انعام بھی رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ روزانہ 5 مرتبہ اس سے نماز کے بارے میں پوچھیں گے تو 7 8 9 سال 10 سال کی عمر تک 3 سال بنتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار مرتبہ، 3-4 ہزار مرتبہ سے بھی زیادہ آپ اس کو ان 3 سالوں میں کہہ چکے ہوں گے بیٹا نماز پڑھی، نماز پڑھو بیٹا۔ تو کیسے وہ عادی نہیں بنے گا؟ آج جو ہمارے بچے مسجد نہیں جاتے اور آج جو ہمارے بچے وقت پر نماز نہیں پڑھتے، سارا قصور ماں باپ کا ہے، سارا قصور ماں باپ کا۔ تو اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانا ہے، نماز کا اہتمام ان کے دلوں میں بٹھانا، نماز کی اہمیت ان کے دل میں بٹھانی ہے، نماز کی اہمیت۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں ہمارے ساتھ اسی طرح رہتے تھے جس طرح تم میں سے ہر ایک اپنے گھر میں نارمل رہتا ہے، عادی عادی۔
لیکن جو ہی اذان ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. اب نماز ہو چکی ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. تو یہ جو بچی ہوتی ہے نا چھوٹی سی، 5 سال کی، 6 سال کی، 7 سال کی، 8 9 سال تک کی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نماز بولے گی نہیں زبان سے، لیکن اس کی لاشعوری میں یہ بات ہے کہ نماز ٹھیک ہے پڑھتی ہے ماں، لیکن نماز کو پہلے درجے پہ نہیں رکھتی. پہلے نمبر نماز کا نہیں ہے، پہلا نمبر وہ مہمانوں کا ہے، پہلا نمبر ابا کا ہے، پہلا نمبر دادی کا ہے، پہلا نمبر دادا ابو کا ہے، ان کا پہلا نمبر. اللہ کا نمبر تو سب سے اخیر میں. ہمارا تاجر بھی یہی کرتا ہے، جو نمازی تاجر ہوگا نا وہ نماز کو دوسرے نمبر پر رکھے گا، گاہک کو پہلے نمبر پر رکھے گا. گاہکوں سے جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر جا کے میں نماز پڑھوں گا. حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جس کا دیا سب کچھ ہے اس کو پہلے نمبر پر رکھتا، دکان بند کرتا، مسجد جاتا، نماز پڑھ کر واپس آتا. تو ہم اللہ تعالیٰ کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھ سکے تو بتائیں کیا ہماری اولاد ہمیں پہلے نمبر پہ رکھے گی؟ ہماری اولاد بھی پہلے دوستوں کے تقاضے پورے کرے گی، پہلے بیوی بچوں کے تقاضے پورے کرے گی، پہلے اپنی ملازمت اور کاروبار کے تقاضے پورے کرے گی، پھر ماں باپ کو پوچھے گی. کبھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی بات پر یہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو پہلے نمبر پر رکھنا نہیں سکھایا. اللہ کی بڑائی اور عظمت کہ ان کے اندر جب عظمت اور وقعت نہیں تھی، اس نماز کو اتنا پیچھے کیا، تو یقین مانیے جب آگے چل کر آپ جب انہیں کہیں گے نا اللہ کا حکم، ہم وہ لاشعوری میں سمجھ چکے ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کا حکم سب سے آخر میں، نماز سب سے آخر میں، تو اللہ کا حکم سب سے آخر میں. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اللہ کے حکم کو مقدم کرنا. پھر اسی کے ذریعے سے شادی بیاہوں میں، تقریبات میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کے حکم کو مقدم کرنا آئے گا. اور جسے نماز ہی کو مقدم کرنے نہیں آیا وہ باقی چیزوں میں اللہ کے حکم کو کہاں مقدم کرے گا. خیر باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ہم آگے چلتے ہیں. آگے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، میرے بیٹا انعام، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیک بات کا حکم کیا کرو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکا کرو. معلوم ہوا کہ جب ہمارا بچہ 7 برس کا ہو جائے، آپ اس کو نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، 10 سال کا ہو جائے نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس بچے کی اتنی استعداد بن چکی ہو کہ وہ یہ نہیں کہا کہ بیٹا اچھے کام کیا کرو اور برے کام سے بچا کرو، یہ نہیں کہا. آپ سنیے گا کہا کیا ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیک کاموں کا کہا کرو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکا کرو. نہ یہ کام برا ہے، یہ نہیں کرنا. اس سے کیا پتہ چلا کہ ماں باپ نے 7 سال کی عمر سے بچے کے اوپر ایسی تربیت کی کہ جب وہ 10 سال کا ہوا تو وہ لوگوں کو کہنے والا بنا کہ یہ کام اچھا ہے یہ کرو، یہ کام حلال ہے، یہ کام جائز ہے، یہ کام کرنے کا ہے، یہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی ہے، اور یہ کام حرام ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کام گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو نہ کرو، اس پر یہ سزا ہے، اس پر یہ عقاب ہے، اس پر یہ پکڑ ہے، اس کو نہیں کرنا، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے قبر میں پکڑ ہوتی ہے. اتنی استعداد بن چکی ہو، یہ سبق ہے. لقمان علیہ السلام نبی بھی نہیں ہے اور ہیں بھی سیاہ فام حبشہ کے رہنے والے، کالے سیاہ تھے، موٹے موٹے ہونٹ، نبی بھی نہیں ہے. کس بستی میں، کس گاؤں میں اللہ نے انہیں بیٹھے ہوئے تھے. یوں آتا ہے کہ حضرت قوم سمود یا قوم سمود تھی، یا نوح علیہ السلام، قوم سمود غالباً، تو وہ جو بچ گئے تھے جن کے عذاب نے، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے حکمت ان کے اوپر کھولی.
اور ایسی پیاری ان کی باتیں لگیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جو سب سے افضل امت، سب سے افضل کتاب، اس میں نازل کی ہیں یہ باتیں۔ اور کیا بتا رہے ہیں؟ بچپن ہی سے بچے کے اندر اچھی بات کا کہنا اور بری بات سے روکنے کی صلاحیت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ دیں کہ اس کو تبلیغ کرنے کی عادت ہو جائے، اللہ کی بات پہنچانے کی عادت ہو جائے اسے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو دانائی کیا ہے؟ دانائی یہ ہے، یعنی سمجھداری، دانش مندی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال حرام کی تمیز کروائیں، صرف کھانے پینے میں نہیں۔ آج ماں باپ کھانے پینے میں تو بہت زیادہ بچوں کو اس کا شعور پیدا کر دیتے ہیں کہ کون سی جیلیٹن حلال ہے، کون سی جیلیٹن وہ حرام ہے، کیا چیز، کون سا گوشت کھانے کا ہے، کون سا گوشت کھانے کا نہیں ہے، کیا چیز حرام ہے، شراب حرام ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن کیا دیکھنا حرام ہے یہ بتایا؟ کیا پہننا حرام ہے؟ کیا سننا حرام ہے؟ کتنی چیزیں آ گئی ہیں۔ بسا اوقات جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سننا حرام ہے، ماں باپ بتا ہی نہیں سک رہے کیا بولنا حرام ہے، کیا پکڑنا حرام ہے، اور کہاں چل کر جانا حرام ہے، کہاں چل کر جانا جائز ہے۔ کتنی چیزیں ہیں معاشرے میں اور پھیلی ہوئی ہیں، ماں باپ بتا ہی نہیں پا رہے۔ تو جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ چیزیں ساری ان کی دنیا کی عارضی راحتوں کی چیزیں ہیں بس۔ تو اتنی استعداد پیدا کریں اپنے بچوں کے اندر، غلط کو غلط بتائیں، صحیح کو صحیح بتائیں۔ بچے دیکھ رہے ہیں نا بہت ساری چیزیں، آپ انہیں شاپنگ کرانے کے لیے لے کے گئے، آپ انہیں پارک میں گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو جہاں آپ ان سے تعلیم اور تربیت کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو ورڈز سکھا رہے ہیں انگلش کے اور اردو کے اور بہت ساری چیزیں ان کو بتا رہے ہیں، تو یہ بھی بتائیں کہ یہ پہننا جائز نہیں ہے، فلاں کام کرنا صحیح نہیں ہے، یا آپ نے سن لیا یا آپ نے دیکھ لیا یا آپ نے کر لیا، آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ غلط بات ہوتی ہے، اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور گھر میں آپ یقیناً ان کے اوپر محنت کر رہے ہوں گے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے احسانات گنوا رہے ہوں گے۔ تو جب ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے گا تو بچہ ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور بہت نیک انسان بنے گا، نیک ڈاکٹر بنے گا، نیک انجینئر بنے گا، نیک سائنٹسٹ بنے گا، نیک تاجر بنے گا، اور نیک افسر بنے گا، نیک فوجی بنے گا۔ ہمارے معاشرے کو ایسے ڈاکٹر چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوں، ایسے انجینئر چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوں، ان کی بچپن سے حضرت لقمان علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تربیت ہوئی ہوئی ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے سائنٹسٹ چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے تاجر چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہمیں ملازمین چاہیے، افسران چاہیے، فوجی چاہیے، جن کی تربیت حضرت لقمان علیہ السلام کے طرز پر ہوئی ہوئی۔ کہاں گئیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کی تربیت ان اصولوں کے مطابق کریں، قرآن کے اصولوں کے مطابق۔ اور پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے اگلی نصیحت یہ فرمائی وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ بیٹا جو مشقت تم پر آئے، جو پریشانی تم پر آئے، جو مصیبت تم پر آئے، جو بیماری تم پر آئے، ما اصابک میں یہ ساری چیزیں آ گئیں، جو بھی چیز آئے تم پر، مصیبت، کچھ بھی حال تم پر آئے اس میں صبر کرو۔ اب آپ دیکھیں گے چھوٹا سا بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، ایک معمولی سی چیز اس کو نہیں ملے گی تو وہ پورے گھر کو آسمان پہ اٹھا لے گا چیخ کر چلا کر۔ تو آپ اس کو کہیں گے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن جو چلاتا ہے اس کو نہیں ملتا، جو ہنس کے کہے گا
جو نرمی سے کہے گا، جو مسکرا کے کہے گا، اسی کو ملے گا۔ آپ ایک دفعہ مسکرا کے کہہ دو، ہنس کے کہو، آرام سے کہو، کیونکہ بچپن سے جب سے پیدا ہوا تھا رو رو کر منوانے کی عادت ہوتی ہے نا بچے کو۔ بھوک لگے گی تو روئے گا، رونے کے اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام رونا ہی تھا، اور کیا تھا؟ بس روتا ہے۔ تکلیف ہو تو رونا، پیمپر چینج کروانا ہو تو رونا، بھوک لگے تو رونا، طبیعت خراب ہو تو رونا، بس رونا۔ تو وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے، 2 سال کا ہو جاتا ہے، 3 سال کا ہو جاتا ہے، عادت رونے کی پڑی ہوتی ہے۔ اب بجائے وہ رونے کے اب وہ چلانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور بہت معذرت کے ساتھ، یہ جو ہمارے کارٹون ہے نا، جو ہم بچوں کو کارٹون دکھا کر اب سمجھتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے، اب ہمارا بچہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، پریشان نہیں کر رہا۔ ان کارٹونوں میں چیخنا سکھا رہے ہیں۔ آگے آ رہی چیخنے کے بعد، آج شاید نہ ہو سکے۔ آگے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ آج ذرا مشکل ہے۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مشقت تم پر آئے، جو تکلیف تم پر آئے، اس پر صبر کرو۔ تو صبر سکھانا ہے، جی ہاں۔ تو صبر سکھانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کے 2-3 بچے ہیں، کوئی ایک چاکلیٹ لے جائیں گھر، آپ تین کیا 10 چاکلیٹ لے جا سکتے ہیں آپ، لیکن ایک چاکلیٹ ان کو دیں کہ بھائی یہ کھاؤ، تاکہ انہیں تقسیم کر کے کھانا آئے۔ مختلف پہلو ہیں صبر سکھانے کے۔ بسا اوقات 4 بچوں میں 3 چیزیں لے جائیں، اب وہ کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ دیں ان کو، باپ گنتی لگاتا ہے، میرے کتنے بچے ہیں جی؟ 3 بچے ہیں جی، 4 بچے ہیں، تو اب 4 چاکلیٹیں لے جاؤ، نہیں لے جائیں، لیکن تربیت جب مد نظر ہوگی نا، تو کبھی آپ 3 میں آپ 4 میں آپ 3 چاکلیٹیں دے دیں، اور کسی بچے کو، چھوٹے کو دے دیں یا بڑے کو دے دیں، بیٹا یہ تقسیم کر لو، آپس میں کھا لو بس، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب جو آگے سے بچوں کے اندر جو بات پیدا ہو، جو بھی چیز پیدا ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہاں تربیت کی کمی ہے، کیا کرنا ہے مجھے۔ یہ تو وہی کریں گے ماں باپ جو مجلس میں آئیں گے اہتمام سے اور دین کی باتیں سنیں گے، قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنے بچوں کی دینی شرعی تربیت کرنے کی نیت کریں گے۔ اب دیکھیں، اگر یہ مجمع 100 بندوں کا ہو پھر بھی یہی بات ہونی ہے، 2 آدمی بیٹھے ہوں پھر بھی یہی بات ہونی ہے، 1000 آدمی بیٹھے ہوں پھر بھی یہی بات ہونی ہے۔ اب مسجد میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اسی قسم کی ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں مسجد پوری بھری ہوتی ہے، کئی 100 افراد ہوتے ہیں، اور یہاں گھر میں چند افراد ہوتے ہیں گنتی کے، چند خواتین، چند مرد ہوتے ہیں، لیکن بات وہی ہو رہی ہے، پیغام وہی اللہ کا جا رہا ہے۔ تو ہم بچوں کی تربیت کریں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو پریشانی بھی تم پر آئے اس پر تمہیں صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو صبر کرنا سکھانا ہے اپنے بچوں کو، اور اس پر فضائل سنانے ہیں۔ جب تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یقین کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آئے گی اور تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ ساری بنیاد اللہ ہے، اللہ کی بات تو آپ ہر وقت کر ہی رہے ہیں بچوں سے، وہ بات پیچھے گزر گئی ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ صبر سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی پہچان تو آپ مستقل کرا رہے ہیں، کیونکہ ہر زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی عظمت دل میں ہے تو حکم پورا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ جب تم سے راضی ہو جائیں گی تو اللہ کی اہمیت تو پہلے دل میں بیٹھی، وہ کہتا ہاں بس مجھے اللہ چاہیے۔ جب اللہ مجھے مل گیا تو قبر میں میرے ساتھ اللہ ہے، میدان محشر میں اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہی مل گیا صبر کرنے سے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے؟ سارے خزانے میرے ہو گئے۔ نماز کے اوپر بھی محنت ہو رہی ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ آگے فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام نے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، دیکھو بیٹا، یہ صبر کرنا جب تم پر مشقت آئے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ایک بات اور رہ گئی کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے نا، لوگوں کو اچھے بات کا کہو گے
اور بری باتوں سے روکو گے تو تم پر مشقت آئے گی، لوگ منہ چڑھائیں گے، تحمل کرنا پڑے گا۔ آیا بڑا سمجھانے کے لیے، بہت سمجھانے والا آگے، چل جا کے کام کر اپنا، دیکھیے ابھی بچہ ہے، کل کا بچہ ہے، آیا ہمیں سمجھانے والا۔ جی ہاں، تو اس کو کہنا بھائی پیار محبت سے، بیٹا دیکھو اس پر ان کی ناگواری پر صبر کرنا، اور کہنا کہ آپ چاہیں تو امام صاحب سے پتہ کر لیں، قرآن میں اللہ کا یہ حکم موجود ہے، یقین مانیں، یقین مانیں۔ اللہ تعالیٰ کے صریح اور واضح طور پر جو احکام قرآن میں ہیں اور احادیث میں ہیں، وہ لوگ ان پر صرف اس وجہ سے بہت سارے لوگ عمل نہیں کرتے کہ ان کو پتہ نہیں کہ قرآن میں یہ حکم ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ احادیث میں یہ حکم واضح طور پہ منع کیا گیا ہے، معلوم نہیں ہے، صرف اس وجہ سے عمل کر رہے ہیں۔ کتنی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اس پر لوگوں نے کہا اچھا جی ہمیں پتہ نہیں تھا، آج تک ہمیں نہیں پتہ تھا، اور اس کے بعد سے انہوں نے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ تو یہ بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا دیکھو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو بچپن ہی سے صبر کرنا نہیں سکھایا، تحمل کرنا نہیں سکھایا، تو وہ کبھی بھی باہمت انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، مصیبت پریشانی بیماری آنے پر صبر کرنا یہ ہمت کرنے والوں، ہمت کے کاموں میں سے ہیں، یہ لوگ باہمت ہوتے ہیں۔ لہذا جو معلوم ہوا کہ جو لوگ صبر نہیں کرتے نا، ان میں برداشت نہیں ہوتا، تو وہ باہمت انسان تھوڑے ہوتے ہیں۔ لہذا جب تم پر ناگواری آئے گی نا تمہارے اوپر لوگوں کی طرف سے، تو تمہیں غصہ آئے گا، تمہیں صبر کرنا ہے۔ جو شخص صبر نہیں کر پاتا نا اپنے غصے پر، تو یہ بہت کمزور انسان ہوتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دھاڑ لیا، میں نے چیخ لیا، لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، یہ تو اپنی بات نہیں کر سکے گا، یہ تو اپنی بات نہیں سمجھا سکے گا لوگوں کو، اور یہ تو یوں سمجھیں کہ ایک پاگل انسان کی طرح ہوگا۔ کیونکہ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ شدید آتا ہے تو اس میں، اور جو شیزوفینیا کا پاگل ہوتا ہے اس میں، سوائے ایک کے اور کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک فرق کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا، اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو شیزوفینیا کا پاگل ہوتا ہے اس کی عقل واپس نہیں آتی، اور اس انسان کی عقل کچھ دیر بعد، 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد واپس آنے والی ہوتی ہے بس۔ تو یہ تو بہت کمزور انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو قابو ہی نہیں کر سکتا۔ اور یوں آتا ہے روایات میں کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، تو وہ شیطان کے ہاتھ میں بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا، بچے کے ہاتھ میں جیسے کھلونا ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو صبر کرنا سکھانا، ان کو یہ بتانا کہ دیکھو بیٹا تمہیں صبر کرنا ہوگا اور تحمل سے کام کرنا ہوگا، ہاں، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوگا۔ اللہ کے حکم کو جب پورا کرو گے، تم نماز پڑھنے جاؤ گے تو تمہیں گیم چھوڑنا پڑے گا، تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا، گیم چھوڑنا پڑے گا۔ اور دیکھو ہو سکتا ہے کہ تمہاری پڑھائی چل رہی ہو، تمہارے امتحان چل رہے ہو، لیکن نماز پڑھنے تو تمہیں کہاں جانا ہے؟ ہر حال میں مسجد ہی جانا ہے، اس پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے نا کہ اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں، تسلسل چل رہا ہوتا ہے نا، تو اس تسلسل کو توڑنا اذان پر یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بسا اوقات۔ دل بھی لگا ہوا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، اب میں وضو کر کے مسجد جاؤں اور پھر آؤں تو میرے تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ اس کو بیٹا دیکھو ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا، اصل مقصد ہی تمہارا دنیا میں نماز ہے، یہ تو تمہاری ضرورت ہے، پیدا اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، یہ تو ضرورت ہے ہماری، یہ پڑھنا، ایجوکیشن حاصل کرنا۔ تو یہ بہت گہرا جملہ ہے قرآن حکیم کا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دیکھو لوگوں کے سامنے منہ مت چڑھانا، لوگوں کے سامنے منہ مت چڑھانا، وَلَا تُصَعِّرْ
خدک للناس، اپنا منہ مت بنانا، منہ مت موڑ کے چلنا، خدک اپنے رخسار، اپنی گال، للناس لوگوں کے سامنے، جس کو کہتے ہیں فیس ایکسپریشنز، چہرے کے تاثرات۔ کیا عجیب بات حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کے چہرے کے تاثرات پر محنت کی ہے کہ دیکھو بیٹا تمہارے چہرے کا تاثر کیسا ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے بعض بچوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں جائیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، بازار میں جائیں گے، یا بچہ مسجد میں آئے گا باپ کے ساتھ، تو باپ سے ذرا چپکا چپکا رہتا ہے اور منہ تھوڑا سا بنا ہوا رہتا ہے، یا اسکول سے واپس آ رہا ہے تو منہ ذرا سا ماتھے پہ بل ہے، مرجھایا ہوا تھا، تھوڑا سا موڈ اچھا نہیں ہے، گرمی تھی باہر، تو آپ اس کو ذرا سا کہنا پیارے بچے ہنس کے دکھاؤ، 4 سال کا ہے، 5 سال کا، یقین مانے وہ ہنس کے دکھائے گا، ہاں یہ ہوئی نا بات، ہنس کے دکھائے، ہنس کے دکھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے ہوں اور مسکرا نہ رہے ہوں، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے ساری زندگی، مجھے یاد نہیں کہ کبھی گھر میں داخل ہوں اور مسکرا نہ رہے ہوں۔ کتنا غم تھا، لوگوں کی کتنی کڑوی کسیلی سنتے تھے، سارے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو جس نے دین پہنچانا ہو، کتنا فکر مند ہوگا وہ بندہ، کتنی مسرور، ان کائنات کی سب سے مصروف ترین شخصیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو چونکہ بچپن سے ٹریننگ نہیں ہوتی یعنی چہرے کے تاثرات پر، تو پھر یہ بچہ اس کے تاثرات اچھے نہیں رہتے۔ جب بھی ماں سے بات کر رہا ہو، باپ سے بات کر رہا ہو، تو ماں اور باپ دونوں اس بات کی پوری فکر کریں کہ بچے کا جو چہرے کا تاثر ہے وہ کھلکھلاتا ہوا ہونا چاہیے۔ بلکہ بسا اوقات تو آپ بچے سے کہیں بیٹا ذرا اپنا منہ دیکھو، اپنا چہرہ دیکھو، ذرا آئینے میں جا کے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھو، دیکھو کیسا ہے، تو وہ خود دیکھے گا نا جا کے تو چہرے پہ بل آئے ہوئے ہوں گے۔ بندے کو کیا پتہ چلتا ہے کہ میرے چہرے پہ بل آئے ہوئے ہیں، میرا منہ بنا ہوا ہے، تو وہ چہرہ دیکھے گا نا تو وہ سیٹ کرے گا، ہاں اب ذرا مسکراؤ، ہاں بس بس بیٹا یہ دیکھو، یہ ہم چاہتے ہیں، اس طرح سے بات اب بولو نہیں، آئینے میں دیکھتے دیکھتے ہی بولو کہ مجھے جوس پینا ہے، مجھے جوس دے دیں، امی جی مجھے جوس دے دیں۔ جب وہ آئینے میں دیکھتے دیکھتے بولے گا نا کہ امی جی مجھے جوس دے دیں، تو دوبارہ اس کے ماتھے پہ بل آئے گا۔ یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کو آئینے میں دیکھتے دیکھتے ہی بولیں کہ یہی جملہ دوبارہ بولو، تو جب وہ بولے گا نا مجھے جوس دے دیں، کڑک انداز میں ماتھے پہ بل لا کے روتے ہوئے، ذرا اب عمر 5-6 سال ہو گئے نا، بولنا آ گیا ہے، تو وہ اس کو اندازہ ہوگا ارے یہ جیسی میں ماں سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو میرے چہرے پہ فوراً بل آتا ہے۔ تو یقین کریں آپ، بچے ایسی بیٹھے گی نا دماغ، یہ گھٹی میں پڑ جانے والی عمر ہے، یہ پتھر پر نقش ہو جانے والی عمر ہے، پتھر پر نقش ہو جانے والی عمر ہے، ساری زندگی آپ کو اس کا پھل ملے گا، اور ساری زندگی اس کو ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنے کا طریقہ جو آیا، اس پر جو ثواب ملے گا نا بچے کو، وہی ثواب آپ کے اعمال نامے میں بھی آئے گا، کیونکہ ٹریننگ آپ کی تھی۔ اسی لیے جب اولاد جب نیک ہوتی ہے تو اس کا بینیفٹ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ماں باپ کے اعمال نامے میں جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ چڑھا کے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ منہ چڑھا کے بات کرنا یہ تکبر کی بھی علامت ہوتی ہے، منہ چڑھا چڑھا کے بات کرنا۔ جی ہاں، المتشدقون والمتفیہقون، یہ احادیث، صحیح حدیث ریاض الصالحین میں، صحیح مسلم کی احادیثیں ہیں ساری کی ساری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ منہ چڑھا چڑھا کر بولنے والے یہ متکبر لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں، آگ میں جلنے والے لوگ ہیں یہ لوگ۔ تو چیخ کر بات کرنا،
منہ چڑھا کر بات کرنا یہ تو بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ آج کل یہ جو چہرے کے تاثرات ہیں نا، یہ ایک پوری سائنس بن چکی ہے، پوری سائنس ہے۔ اور یہ جتنے بیرے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں، یعنی ویٹرز جو ہوتے ہیں، اور یہ جتنے ہوائی جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے، ایئر ہوسٹ ہوتے ہیں اور ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ جو ہمارا بعض مٹھائی والے بھی ہیں، آپ اندر جائیں تو ان کے جو بیرے وغیرہ ہیں بہت مینرز ہیں، ان کو یہ بٹھا کے سمجھایا ہوتا ہے انہوں نے، ورنہ اور دیگر مٹھائی والوں کے یا اور کھانے والوں کے آپ جائیں وہ مینرز نہیں ہوتے، ذرا سی بات، وہ بہت ایٹیکیٹس، ان کو ادب آداب بہت سکھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کے چہرے کا تاثر یہ سکھاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کسٹمر کتنے ہی آپ سے روٹ ہو کر بات کرے، آپ کے چہرے پہ بل نہیں آنا، آپ نے مسکرا کے جواب دینا ہے، ٹیلی فون میں بھی، کمپنیوں میں، ورنہ وہ کمپنی پوری ٹھپ ہو جائے گی۔ جی وہ کمپنی پوری جائے گی، چاہے وہ ہوائی جہاز کی ہو، چاہے وہ کسی کوئی ہوٹل ہو، کچھ بھی ہو۔ وہ تو جو مہمان آتا ہے، سفر کر کے آتا ہے جہاز سے، تھکا ہوا ہوتا ہے، ہوٹل میں آتا ہے، اور تو وہ بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں باقاعدہ۔ تو ہمیں بھی سکھانا ہے اپنے بچے کو، یہ قرآن کی روشنی میں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلنا، زمین پر اکڑ کے مت چلنا، اکڑو مت بننا، اکڑو، یہ فرمایا۔ یہ مٹھیاں بند کر لینا، ہاں، اور مٹھیاں بند کر کے ذرا سر کو اونچا کر کے اور پاؤں رگڑ رگڑ کر، یہ نہ ایک آدمی یہ پاؤں رگڑ رگڑ کر چل رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخفر برجلک الارض، حدیث کا مفہوم ہے کہ زمین پر یہ پاؤں رگڑ کر مت چلو، منع فرمایا اس کو۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تکبر پیدا ہو سکتا ہے، یا اور کوئی خیال دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اگر ہم دیکھیں ہماری بچی یا ہمارا بچہ زمین پر پاؤں رگڑ کے چل رہا ہے، اس کو کہیں باقاعدہ بیٹا پاؤں اٹھا کے چلو، آپ کی چلنے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ایسے چلیں آپ، یہ نہیں کہ پورے رستے، پورے بازار میں، پورے ہوٹل میں ایسی ہیل والی جوتی پہنی ہوئی کہ ٹک 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 سب کی توجہ جو ہے نا، اور تکبر میں مردوں کا بوٹ ہو، عورتوں کی ہیل سینڈل ہو، کچھ بھی، تو یہ ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے مت چلو۔ ایسا بوٹ جس کی آواز پیدا ہو رہی ہو، اس سے بھی آدمی میں اکڑ پیدا ہوتی ہے، جی ہاں، اس سے بچنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے، اللہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو یہ معلوم ہوا، یہ جو فرمایا نا اللہ پسند نہیں کرتے تکبر کرنے والے کو، تفاخر کرنے والے کو، اسی سے پتہ چلا کہ یہ ہر وہ چلنا اور ہر وہ منہ چڑھانا کہ جس سے آدمی میں اکڑ پیدا ہو، جس سے آدمی میں تکبر آتا ہو، وہ تکبر کی علامت ہے۔ کیونکہ سورہ فرقان میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، رحمان کے بندے وہی ہیں۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، جی ہاں۔ تو یہ اللہ رحمان کے بندوں کی علامت ہوتی ہے۔ بس جو کچھ کہا اللہ تعالی ہمیں 100% اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں ان قرآن حکیم کے اس رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کی، وہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو بیان کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔
جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.